کے اندر بیٹھے ہیں نا دونوں، یہ پی ٹی آئی کو چلا جائیں گے، کیونکہ یہ گراس روٹ لیول ورکر سے ریزونیٹ کرتے ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں، ان کے گراؤنڈ لیول پہ تعلقات ٹھیک ہیں، پورے پنجاب میں ان کو پتہ ہے کس سیٹ پہ کون کیا ویٹ رکھتا ہے. جب آئے نا یہ شہزاد اکبر، شہباز گل، اس طرح کے لوگ، ہم نے کہا جی ستیہ خیرا نے یہ آ گئے ہیں، یہ بالکل تباہی کر کے جائیں گے، بیکاز یہ گلی محلوں کے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کی مٹی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اب جہانگیر ترین پہ ان کی بیٹیوں پہ جو پرچے ہوئے، علیم خان پہ پرچہ کر کے اس کی بیوی کو 1.5 گھنٹہ خان صاحب نے ویٹنگ روم میں ویٹ کرایا. ہم نے تو نہیں کہا تھا نا اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا، ان دونوں لوگوں کو نکالا خان صاحب نے اپنی پارٹی سے، بے دخل کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اربوں روپے لگا چکے تھے. میں اربوں روپے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بلینز میں جاتے ہیں، وہ جہاز ہوں، وہ دھرنے ہوں، منہ سے نکلتا تھا اور وہ پورا ہوتا تھا. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں کہا تھا ان دونوں کو نکالیں آپ پارٹی سے، ان کو بے توقیر کر کے نکالا. اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے سارے جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ توڑنا شروع کر دیے ہیں. اس لیے دوش نہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ سب کچھ نیچرل ہو رہا ہے. یہ میرا خیال ہے خان صاحب کا قصور ہے، ان کی ایروگنس. میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں نے کہا یہ نیچرل ہو رہا ہے، آرگینک ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں دیکھیں اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کے پاس آپشن کیا ہے، یعنی اگر وہ جہانگیر ترین، علیم خان جن کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہے، وہ نہیں جاتے اور وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر تو اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے. اب جماعت ختم ہو چکی ہے نا، لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کون چلائے گا؟ علیمہ خان صاحبہ چلائیں گی، کوئی ہوتا ہے نا اب نائب مقرر کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں بندہ میری غیر موجودگی میں پارٹی چلائے گا. یہ جو آپ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کو توڑ کے مسلم لیگ کاف جس طرح بنائی گئی تھی پرویز مشرف کے دور میں، آپ اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ جی ان کے پاس کیا چوائس، ہمارے پاس آنا تو کاف لیگ میں تھا. دو فلٹریشن پروسیس ہوئے ہمارے ساتھ. مشرف دور میں کاف لیگ بنی، اور خان صاحب کے دور میں ہمارے لوگوں کو توڑ کے کبھی جنوبی پنجاب محاذ، کبھی کچھ. بدترین 4 سال تھے. 18 کا چلے چیپٹر کلوز کر دیں، ایک بندہ نہیں ٹوٹا. کیا آپ رانا ثناء اللہ پہ ڈرگز ڈال کے اس کو توڑ سکتے؟ اچھا، اب یہ جب کمپیریزن آپ کرنے لگے ہیں 2018 کا 2023 کے ساتھ، تو پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا ہے، ہماری عورتوں کو بند کیا گیا، جو اگر بندہ نہیں ملتا تو بندے کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. مسلم لیگ نون نے تو اس کا 10% بھی فیس نہیں کیا. پہلی بات یہ کہ ہمیں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا تھا. ٹھیک ہے. مریم بی بی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، ان پہ کیسز بنائے گئے تھے، ان پہ کیس بنتا ہی نہیں تھا. مریم بی بی نے، شہباز صاحب نے، حمزہ صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سعد رفیق، the list goes on. خاندان کے خاندان میں نے ٹوٹتے دیکھے ہیں. ٹوٹ کس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بروکن، اندر سے بندہ اتنا ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ ایک دن خبر آ رہی ہے کہ آپ کی والدہ کی میت آنی لندن سے، آپ جج صاحب کے سامنے کہتے ہیں جی مجھے آپ پیرول پہ رہا کر دیں، وہ کہتے نہیں پہلے جرا نہ کر لیں. گھر پہ والدہ کی میت پڑی ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اور آپ کو کہا جا رہا ہے نہیں آپ پہلے جرا کریں گے. یہ تو ہم نے چیخیں نہیں نا ماری. یہ لاڈلے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے. کہتے تھے نا بند کر دو، اے سی اتار دوں گا، گھر کا کھانا نہیں دوں گا. منصور صاحب، جب رانا ثناء اللہ کو دوائی نہ دی جائے اور اس کو کلاٹ آ جائے ایک آنکھ کے اندر، اور ایک ڈینجرس کلاٹ آ جائے اور وہ گلا بھی نہ کرے، جب مریم بی بی سزائے موت کی وہ چکی کے اندر جہاں پہ مسلح مشکل سے آپ بچھا سکتے ہیں، وہاں پہ 8 مہینے قید رہیں، جب شہباز شریف کو فرش پہ سلایا جائے اور صبح بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جائے، اتنے مظالم ہوئے ہیں، اتنے مظالم ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جاتی عمرہ ویران ہو گیا تھا، جیلوں کے اندر جو سلوک تھا. ایک بندہ کہہ رہا ہے یار میری بیوی بستر مرگ پہ ہے، میرا قصور یہ میں نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، میری بات کرا دو. بات نہیں کرائی جا رہی. ایسی داستانیں ہیں کہ آپ اتنا ایموشنلی اس کو فیل کریں گے، بندہ کئی دفعہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ یار انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ. لٹرلی ایک بیوروکریٹ ہے، اس کی بیٹی کا جگہ رشتہ ہو رہا تھا، وہ جیل میں تھا، ادھر پیغام بھجوایا کہ رشتہ نہ کر. یار ہو ڈز دیٹ؟ یہ جو خان صاحب کہتے ہیں لڑکے والوں کو رشتہ بھجوایا کہ رشتہ نہ کرنا. اس کی بیٹی کا رشتہ جو کرنا چاہ رہے تھے، وہ لڑکے والوں کو پیغام بھجوایا کہ جی یہ تو نیب کا قیدی ہے، ادھر رشتہ کیوں کرتے. میں وٹنس ہوں اس چیز کا. وہ سینئر بیوروکریٹ بیچارے جیل میں تھے، میں نام نہیں لوں گا، مناسب ہی نہیں ہے. اس حد تک جو خان صاحب کہتے تھے ان کو شادیوں میں نہیں بلائیں گے، ان کو پارٹی میں نہیں بلائیں گے، کر کے دکھایا. لوگوں کو پیغام بھجوائے، لوگوں کے گھروں کے اندر. مطلب مجھے یاد ہے یہ شہباز صاحب کا، میں ساری بات طاہر صاحب اگر میں آپ کی بات ایکسیپٹ بھی کر لوں، بٹ ٹو رانگز ڈونٹ میک رائٹ نا. وہ جو ماضی میں اگر ہو چکا ہے، پاکستان نیڈس ٹو موو فارورڈ ناؤ. کیا یہ سرکل اسی طرح ہی چلتا رہے گا؟ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل کو پھر آپ لوگوں کی باری آنی ہے، کیا اسی طرح ہی ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ تو کیسز بنائے گئے تھے نا، منشیات کسی پہ ڈال دو، کسی پہ منی لانڈرنگ ڈال دو. مجھے بتائیں
9 مئی کا واقعہ کو عام واقعہ ہے. ارے سارے لوگ 9 مئی کے اندر نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, باقی لوگ مان لی مطلب بات. اسد کیسر کس طرح گرفتار مان لی ہوئے, بات. فواد چودھری کس طرح گرفتار ہوئے, آپ کے سامنے ہے سب. اسد کیسر پہ ایون جو اسمبلی کے پی اسمبلی کی بھرتیوں والا کیس ہے وہ نیب میں تب بند نہیں انہوں نے کروایا تھا, کیا وہ کیس موجود نہیں تھا؟ ٹھیک ہے. ان کے سارے لوگ انہوں نے کیا کیا, ایک نیکی کا اور نیک نامی کا لبادہ اڑا اور کنسلٹنسی فرمز ہائر کی اور کہا کہ ہمیں پاپولر بیانیاں بتاؤ. ٹھیک ہے. پاپولر بیانیاں پہلے سائفر سے کھیلنے والا بن گیا. انہوں نے کہا جی لیڈر وہ نہیں ہوتا جو قوم کی تھنکنگ کے مطابق جو ہے اس کے پیچھے لگ جائے, لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کی تھنکنگ چینج کر کے ویژن دے کے کہتا ہے میرے پیچھے آؤ. ٹھیک ہے. انہوں نے سائفر دیکھ لیں, توشہ خانہ نا, اگر چلیں فار ایگزامپل میں توشہ خانہ سے کوئی چیز گھر لے کے جاؤں گا نا, تو میں اس لیے لے کے جاؤں گا کہ کل کو منصور صاحب میرے گھر آئیں گے تو میں دکھاؤں گا منصور صاحب یہ دیکھیں یہ محمد بن سلمان نے دیا, یہ مجھے فلاں بادشاہ نے. میموریبل چیز. گھر پہ ایک بیوپار اور کاروبار بنا لینا کہ آپ کی گھڑیاں آ رہی ہیں تھوک کے حساب سے, ان کو مارکیٹ بلیک مارکیٹ میں آپ بیچ رہے ہیں, فراگوگی پورا کاروبار کر رہی ہے, مزدار کو وزیرہ لگایا ہوا ہے. اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جی ان کی چیز ہے, ان کی مرضی, وہ اس کو رکھیں بیچیں, یہ تو آپ کی مرضی ہے. پھر آپ نیکی کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کہیں نا. آپ اس کے اوپر مورل بیک گراؤنڈ تو لے سکتے ہیں, بٹ آپ اس کے اوپر لیگل بیک گراؤنڈ نہیں. لیگل بیک گراؤنڈ یہ ہے, لیگل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لیگل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو فار ایگزامپل یہ ایک فون ہے, یہ فون مجھے کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نے دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کی قیمت ہے 4 کروڑ روپیہ, ٹھیک ہے, اس کی میں قیمت لگواؤں 50,000, ٹھیک ہے, اور اس 50,000 کا 20% میں جمع کرا دوں سرکاری خزانے میں اور باہر جا کے اس کو 10 کروڑ کا بیچ دوں اور ڈکلیئر بھی نہ کروں, تو یہ لیگل بیک گراؤنڈ آ گیا. یہ اب آیا نا, یہ اب دس از ڈفرنٹ پوائنٹ. وہ جو آپ پہلے پوائنٹ دے رہے تھے وہ یہ تھا کہ جی بیچا کیوں, یہی ہے نا, انڈر ویلیو کیا, از ناٹ این ایشو, کاروبار بنا لیا, انڈر ویلیو, انڈر انوائسنگ اور ناٹ ڈکلیئرنگ اٹ ان یور انکم ٹیکس ریٹرن, اور اس کی پروفٹ کھا جانا انڈکلیئر کر کے. وہ بالکل ایون دین آپ پوری قوم کو امر بالمعروف کہہ رہے ہیں, نہی عن المنکر کہہ رہے ہیں, ساتھ آپ گھڑیاں اور چیزیں بیچ رہے ہیں. ہاں, تو یہ تو نہیں بنتا نا کہ آپ پوری قوم کو ایک نیکی کا, وہ ایک ندیم ملک کا انٹرویو آپ دیکھیں کبھی, وہ بیٹھی ہیں محترمہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب کے کپڑوں میں پیبند لگے تھے, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, میں نے کتے کی طرف دیکھا, کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نکال کے دیکھیں یار, حد ہوتی کسی بات کی. آپ لوگ وہاں پہ ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, آپ کا کچن کوئی اور چلا رہا ہے, گاڑی کسی اور کی ہے, پیسے کہیں اور سے آ رہے ہیں, اور لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی کتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار چلیں خواتین کو چھوڑیں, وہ اس طرح. تو پھر مریم بی بی ابھی جب جلسے کے اندر رو رہی تھی تو لوگوں نے اس کے اوپر بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ جی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, یہ مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر نہیں, I agree, but آپ you have been meeting your father every other day. Her father coming back in a jalsa and addressing his people. ہر بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے. That welcome is still very controversial. That welcome is kind of controversial in a sense. ہاں, وہ اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کی واپسی جس طرح ہوتی ہے, اور اس کے اندر آپ نے خاص طور پہ جو کردار ادا کیا ہے ضمانت کے حوالے سے کہ جی میاں صاحب از ناٹ ہیئر اینڈ ہی گیٹس دیٹ پری ارسٹ. اسپیشل اٹرنی ہر مختار خاص ہر بندہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بندہ یہاں پہ نہ ہو, بندہ کہیں بھی ہو, مختار خاص ایک لیگل ٹرم ہے, ہر بندہ اسپیشل اٹرنی اپوائنٹ کر سکتا ہے. How come the NAB prosecutor was just roaming around over there in the court? نہیں, وہ کیا ہوا تھا؟ اچھا وہ یہ میں نے کلیئر کیا اس دن, ایک اور اینکر نے میرے سے سوال کیا. ہاں, میرے سے شہزیب خان زادہ صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب کی ضمانت کے وقت نوٹس نہیں تھے, وہ موجود تھا. میں نے ان کو بتایا کہ پروٹیکٹیو بیل اسی دن لگی ہوئی تھی, پروٹیکٹیو بیل پہ نیب کو نوٹس تھے, دیٹس وائی ہی واز ان کورٹ, جس دن اپیلیں لگی ہیں. ٹھیک ہے, سو وہ نوٹس پہ تھا, ہی واز دیئر. اس کیس میں نوٹس نہیں تھا بٹ کیس کلب ہوئے ہوئے تھے. اچھا, سو اس لیے اس نے رسپونڈ کیا, اس نے کہا جی مجھے پروٹیکٹیو بیل والے کیس کے اندر نوٹس ہے, اور یہ دوسری تاریخ کی بات ہے. تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عدالت کے اندر, اٹارنی جنرل بیٹھے ہوتے ہیں, ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل کی جو دفتر کے لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں میاں صاحب کو اگر ریلیف ملا ہے تو جو غلطیاں لیگل فلاز کیسز کے اندر تھے اسی کو ہم نے وہاں پہ بیان کیا نا, تو اس کو اس بنا پہ ریلیف ملا. اور نیب نے آپ کو کنٹیسٹ تک نہیں کیا, نیب نے ہر بات میں آپ کی ہاں میں ہاں میں. ہاں, کیوں؟ کیونکہ نیب کا چیئرمین بدل گیا. کیونکہ چیئرمین نیب وہ شخص نہیں ہے جس کی ایک آپ نے خاتون کو پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک تہہ خانے کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ایز اے بلیک میلنگ ٹول یوز کر رہے ہیں. طیبہ وہی چیئرمین نیب جن کو آپ لوگوں نے لگایا تھا, غلطی کی تھی. اچھا, شاہد عباسی, اچھا وہ لگایا تھا. وہ بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان تحریک انصاف آج یہ کہتی ہے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو لگا کے ہم نے غلطی کی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, شاہد عباسی صاحب اور خورشید شاہ صاحب کے درمیان تب مشاورت, وہ جو کنسلٹیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں وہ لگا. میں سمجھتا ہوں جاوید اقبال صاحب ایک کنٹروورشل فگر تھے, ان کو نہیں لگانا چاہیے تھا, لگا دیا. چیف الیکشن کمشنر کا نام کھل کے بتائیں نا, ول یو ایکسپٹ دس فیکٹ کہ ایکچولی ان کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی تھی؟ نہیں, ڈوریں مجھے نہیں لگتا کہیں اور سے ہل رہی تھی. ہاں, ایک کو پراپرٹی ٹائکون کا میں نے ضرور نام سنا ہے کہ وہ بڑے کین تھے ان کو لگوانے کے. کون؟ چلیں لیٹس اب نام لیں, اب آپ لیں نام.
یہ نہیں اب نام لیں, اب آپ نے نام لینا ہے. سننے میں آیا ہے کہ جاوید اقبال صاحب کی بہت قربت تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ. تھینک گاڈ آئی ہرڈ دس نیم فرام اے نون لیگ لیڈر, ورنہ آپ لوگوں نے ملک ریاض کا نام لینا